اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے دا لینگویج آف ایڈورٹیزمنٹ کے متعلق، یعنی وہ زبان کی جس کا استعمال اشتہاروں میں کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں دو تصاویر نظر آ رہی ہیں۔ پہلی تصویر میں یہاں باسکٹ بال کی جو کورٹ ہے اس کا منظر نظر آ رہا ہے، کچھ کھلاڑی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، جبکہ یہاں دوسری طرف تصویر میں کچھ دو شرٹس دکھائی دے رہی ہیں۔ اور اب یہ باقی کی جو باتیں ہیں ان کو بھی مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ سپورٹ یور ہیرو، یعنی اپنے ہیرو کی حمایت کریں، اس کی سپورٹ کریں۔ اور پھر آگے لکھا ہے فالو دا جائنٹ، یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی طرح سے بننے کی کوشش کریں۔ اور جائنٹ کا جو لفظ ہے یعنی یہ دیو وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں یہ دراصل کسی کی شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو شخصیت ہے وہ بہت دیو قامت ہے، یعنی وہ خاصا مشہور شخص ہے کوئی۔ اور پھر آگے چل کر کہا جا رہا ہے ویئر دا گیئر، جیسے کہ تصویر سے اندازہ ہو رہا ہے یہ اسپورٹس سے متعلق ہے۔ تو گیئر کا جو لفظ ہے یہ اسپورٹس میں اکثر مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹولز وغیرہ، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ مل کر ایک اسپورٹس کی کٹ بنتی ہے۔ تو اب کی بار یہاں پر یہ کس چیز کے لیے کہا جا رہا ہے یہ آگے چل کر پتہ چلے گا۔ مزید پڑھتے ہیں کیچ دا میجک۔ پھر یہاں جیسے کچھ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جادو ہے یا سحر ہے اس کو حاصل کر لیجئے۔ اور پھر آگے چل کر اب پتہ چلتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ریپلیکا جرسی، جو کہ یہاں تصویر میں دکھائی دے رہی ہے کہ یہ جو کچھ کہا گیا یہ دراصل کسی چیز کے متعلق کہا جا رہا ہے، اس کی طرف دھیان دلانے کے لیے کہ یہ چیز جو ہے اسے آپ خریدیے۔ اور پھر آگے چل کر نام بھی آ رہا ہے ایک مشہور کھلاڑی کا، مائیکل جارڈن کا، اور آخر میں لکھا ہے دی ایگزیکٹ کاپی آف واٹ دی all ٹائم لیجنڈ ویئرز آن کورٹ، یعنی یہ جو تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، یعنی یہ شرٹس سی جو ہیں، یہ دراصل یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل اسی کی کاپی ہے، جیسے کہ آل ٹائم لیجنڈ یعنی مشہور زمانہ شخصیت جس کا اشارہ ہے مائیکل جارڈن کی طرف، یعنی ویئرز آن کورٹ، وہ اسے باسکٹ بال کورٹ میں پہنتا ہے، لہٰذا اس کی طرف ایک طرح سے پڑھنے والوں کا دھیان دلایا جا رہا ہے، ان کا شوق ان کو دلایا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہ خریدیں۔ تو یہ اس کو پڑھنے کے بعد کیا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا ایڈورٹیزمنٹ ہے، یہ اشتہار ہے۔ جیسے کہ اس کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والوں کو ایک طرح سے شوق دلایا جا رہا ہے یا اس بات پر ایک طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کو خرید لیں۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کن باتوں کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر؟ یعنی پروڈکٹ کے متعلق اس طرح سے بات کی گئی ہے جیسے کہ یہ گریٹس ہے، سب سے بہترین ہے، اور اس کی اہمیت کو مزید بڑھانے کے لیے اسے ایک مشہور شخصیت جیسے کہ یہاں پر مائیکل جارڈن کا نام ہے، جو کہ باسکٹ بال کی دنیا کے عظیم کھلاڑی ہیں، خاصے مشہور ہیں، تو انہی کی طرف یہاں شروع میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ سپورٹ یور ہیرو، فالو دا جائنٹ، ویئر دا گیئر، کیچ دا میجک۔ تو یہاں پر خاصی ایکسائٹمنٹ سی ایک محسوس ہوتی ہے ان جملوں کو پڑھنے کے بعد، اور یہ جس قسم کی ٹون ہے ان جملوں کی اسے امپیریٹو کہتے ہیں۔ امپیریٹو سے مراد ہے جیسے کہ آپ کسی کو کچھ کرنے کے لیے آرڈر دے رہے ہیں، یعنی کسی قسم کی بحث یا آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پڑھنے یا سننے والے کو مجبوراً یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس میں سپرلیٹیوز کا استعمال ہوتا ہے۔ سپرلیٹیو کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ سپرلیٹیو خاص قسم کے ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں جس میں کسی چیز کو بتایا جاتا ہے کہ وہ سب سے بہترین ہے یا سب سے کمتر ہے، جیسے کہ ورسٹ یا بیسٹ۔ تو اب جیسے کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے جسے بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کی جو کوالٹی ہے اس کو بہترین بنا کر بتایا جا رہا ہے کہ آل ٹائم لیجنڈ کا جو ہے وہ یہ لباس ہے، تو اس لیے اس کو لیا جائے آل ٹائم، یعنی جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے مشہور زمانہ، یا جو کہ ہمیشہ سے مشہور ہے۔ تو یعنی کہ جب پروڈکٹ کو بیچنے کی بات آتی ہے تو اس کے لیے اشتہاروں کے اندر بہتر کے بجائے بہترین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سپرلیٹو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ آرڈر کے آخر میں بھی ایکسکلیمیشن کا استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آخر میں بھی۔ تو لہٰذا اس طرح سے جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کی لینگویج کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایک تو اس میں ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے، اس میں امپیریٹیو لینگویج کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے جملے جو ہے وہ
آرڈر کے فارم میں لکھے گئے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کسی کو کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا مجبور کر رہے ہیں ویسا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر تصاویر جو ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے، رنگین اور نمایاں تصاویر، اور بعض اوقات اشتہاروں میں کسی مشہور شخصیت کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیا جاتا ہے، یا جو وہ شخص استعمال کرتا ہے وہ چیز، اس کی نقل کو اس کے نام سے بیچا جاتا ہے۔ تو اس کھیل کے جو شائقین ہیں، اس کو دیکھنے کا یا کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں، وہ پھر اس چیز کو خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اہم پوائنٹس جو ہم نے نوٹ کیے وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے یوز آف ایکسائٹنگ لینگویج ٹو ساؤنڈ irresistible، یعنی کہ اگر آپ بھی کوئی اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا؟ سب سے پہلے یوز ایکسائٹنگ لینگویج ٹو ساؤنڈ irresistible، یعنی آپ نے استعمال کرنا ہوگا ایسی زبان کا، جیسے کہ ابھی ہم نے اس ایڈ میں دیکھا، کہ جس سے پڑھنے والے کی دلچسپی بڑھ جائے، اس کو شوق پیدا ہو اس چیز کو خریدنے کا۔ جیسے کہ آپ امپیریٹیو جملوں کا استعمال کریں گے، سپرلیٹیو کا بھی استعمال ہوگا، وہاں پہ ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال ہوگا، تو اٹ ول ساؤنڈ irresistible۔ irresistible کا مطلب ہے یعنی کہ آپ خود کو روک نہ سکیں اس کام کو کرنے سے، یعنی مجبور ہو جائیں اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے۔ پھر کیا کیا پوائنٹ ہے جو ہم نے نوٹ کیا؟ یوز ایگزیجریشن، یعنی بڑھا چڑھا کر آپ باتوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے کہ لفظ جائنٹ کا استعمال کیا گیا۔ تو اس طرح کے بڑے یا بھاری الفاظ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ایڈورٹیزمنٹ میں۔ اس کے علاوہ جو پوائنٹ ہم نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ یوز سپرلیٹیوز، یعنی کہ سپرلیٹیوز کا آپ نے استعمال کرنا ہے ایڈورٹیزمنٹ کے اندر، یعنی بہتر یا قدرے بہتر کے بجائے آپ کہیں گے بہترین یا بیسٹ یا ایکسلنٹ یا موسٹ کمفرٹیبل، اس قسم کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ہے یوز امپیریٹیوز، یعنی آپ نے اس زبان میں بات کرنی ہے جیسے کہ آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں وہ کام کرنے کے لیے، یعنی اشتہار کو پڑھنے کے بعد یقیناً پڑھنے والے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب اس چیز کو خرید لینا چاہیے، چونکہ اشتہار میں اسے اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جائیے خرید لیجئے، لے لیجئے، یہ بہترین ہے، اور اس طرح سے تو وہ متاثر ہونا اس کا آسان ہو جاتا ہے اس قسم کی امپیریٹیو لینگویج کے استعمال سے۔ اس کے علاوہ یوز ایکسکلیمیشن مارکس، آپ نے ایکسکلیمیشن مارکس کا بھی استعمال کرنا ہے، یعنی یہ جملوں کو جو زور دے کر بولا جاتا ہے اس میں ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے کے لیے یہ ایکسکلیمیشن مارک کا جو ہے استعمال۔ اب یہاں ایک طرف پرپل کلر میں جو لسٹ دی گئی ہے یہ دراصل وہ الفاظ ہیں جن کا عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے ایڈورٹیزمنٹ میں، جبکہ ان کے سامنے یہ دوسری طرف جو گرین کلر میں الفاظ ہیں یہ ان کی ایکسپلینیشن، یہ ان کی ڈسکرپشن ہے، یعنی یہ ان الفاظ کی ڈیفینیشن ہے، لیکن یہ ترتیب میں نہیں ہے۔ تو ہم نے اس طرف سے پہلے سب سے پہلے ہم ایک لفظ کو پڑھیں گے کہ جس کا استعمال ایڈورٹیزمنٹ میں کیا جاتا ہے، اور پھر ہم تلاش کریں گے اس دوسری لسٹ میں سے اس کی ڈیفینیشن۔ تو پہلا لفظ ہے یونیک، یعنی انوکھا یا پھر اکیلا یا ایکتا، یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ واحد مثال ہے اس پروڈکٹ کی، یعنی اس سے بہتر کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، یہ اپنے یعنی اپنی کوالٹی میں یہ اکیلا ایک ایسا پروڈکٹ ہے جیسے کہ کوئی دوسرا نہیں۔ تو اب اس کا مطلب دیکھتے ہیں ان میں سے کون سی ڈیفینیشن ہے جو سوٹ کری ہے، ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ یونیک کا ہم نے مطلب تلاش کرنا ہے ایگزیکٹ کاپی، ایبسولوٹ بیسٹ، ورلڈ، پرسن فیمس ان میڈیا، آئٹمز آف کلودنگ، دی اونلی ون، ایکسٹریملی یا فیشنیبل آبجیکٹ۔ تو ایگزیکٹ کاپی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بالکل جو اس کی نقل ہو، ایبسولوٹ بیسٹ یعنی سب سے بہترین، ورلڈ یعنی دنیا، پرسن فیمس ان میڈیا یعنی کوئی مشہور شخص جو کہ میڈیا میں مشہور ہو، آئٹمز آف کلودنگ یا پہننے کا جو لباس کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، دی اونلی ون یعنی واحد یا اکیلا، ایکسٹریملی یعنی شدید، اور فیشنیبل آبجیکٹ یعنی فیشن کی کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے۔ تو اب ان جو مختلف ڈیفینیشنز ہیں اس میں یونیک کا مطلب یہ ہے دی اونلی ون، تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ جوائن کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے ہائیلی یعنی بہت زیادہ۔ تو ان الفاظ میں جو باقی رہ گئے ہیں ایگزیکٹ کاپی، ایبسولوٹ بیسٹ، ورلڈ، پرسن فیمس ان میڈیا، آئٹمز آف کلودنگ، ایکسٹریملی، فیشنیبل آبجیکٹ، ان میں سے جو لفظ سب سے زیادہ سوٹ کر رہا ہے یعنی کہ جو ڈیفینیشن بنتی ہے ہائیلی کی وہ ہے ایکسٹریملی۔ اگلا لفظ ہے الٹیمیٹ۔ الٹیمیٹ کا مطلب ہوتا ہے آخری درجے کا یا انتہائی،
تو اب اس کا مطلب دیکھتے ہیں. ایگزیکٹ کاپی, ایبسولوٹ بیسٹ, ورلڈ, پرسن فیمس ان میڈیا, آئٹمس آف کلودنگ یا فیشنیبل آبجیکٹ. تو الٹیمیٹ کا مطلب یہاں پر بن رہا ہے ایبسولوٹ بیسٹ، یعنی سب سے بہترین یا آخری درجے کا جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے اس کے لیے ایبسولوٹ بیسٹ یا الٹیمیٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اگلے جو پیئر آف ورڈ ہے وہ ہے اسٹائل آئٹم. معاف کیجیے گا، یہ کمپاؤنڈ ناؤن ہے اسٹائل آئٹم. تو اسٹائل آئٹم سے کیا مراد ہے؟ کوئی ایسی چیز جو اسٹائل کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، یعنی فیشن کے طور پر. یہ کوئی سی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو اب اس کا مطلب کون سا ہے جو اس لسٹ میں اس کے ساتھ سوٹ کرے گا؟ ایگزیکٹ کاپی، ورلڈ، پرسن فیمس ان میڈیا، آئٹمز آف کلودنگ یا فیشنیبل آبجیکٹ. تو اسٹائل آئٹم سے مراد ہے فیشنیبل آبجیکٹ. گلوبل، اس کے لیے جو لفظ آئے گا، ہمارے پاس چوائسیز جو بچی ہیں ایگزیکٹ کاپی، ورلڈ، پرسن فیمس ان میڈیا، آئٹمز آف کلودنگ. تو یقیناً یہاں پر گلوبل سے مراد ہے ورلڈ. سیلیبریٹی، اس کا استعمال بھی ایڈورٹیزمنٹ کی لینگویج میں کیا جاتا ہے، اور اس سے کیا مراد ہے؟ چوائسیز جو بچی ہیں وہ ہے ایگزیکٹ کاپی، پرسن فیمس ان میڈیا، آئٹمز آف کلودنگ. تو یقیناً اس کا مطلب ہے پرسن فیمس ان میڈیا. گیئر، اب جو ہمارے پاس چوائسیز بچی ہیں ایگزیکٹ کاپی اور آئٹم آف کلودنگ، ان دونوں میں سے گیئر آئٹم آف کلودنگ کے لیے ہے. جیسے کہ اس ایڈ میں بھی ہم نے دیکھا، وہ جو شرٹ تھی اس کے لیے گیئر کا لفظ استعمال کیا گیا. ریپلیکا یعنی نقل. تو باقی جو ہمارے پاس صرف ایک ہی چوائس بچی ہے وہ ہے ایگزیکٹ کاپی. تو اس طرح سے یہ ہماری مشق یہاں مکمل ہو گئی ہے. تو لہٰذا ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ بنانے کے لیے اس قسم کے دلچسپ الفاظ جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اب آپ لینگویج آف ایڈورٹیزمنٹ کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.